السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر ایس ایم عامر، ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل ایزی لائف سولوشنز ود ڈاکٹر ایس ایم عامر کے ساتھ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کروں گا، اور وہ ہے کمر کا درد یعنی کہ لوور بیک پین۔ یہ اتنا کامن ہے کہ میرے پاس ڈیلی پریکٹس میں، بلکہ ہمارے پاس ہاسپٹلس میں بھی لوور بیک پین کے پیشنٹس کی جو ریشو ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ لوور بیک پین کے کازز کے اوپر جائیں گے تو اس کی کازز میں کچھ تو ایسی کازز ہیں جو پیتھولوجیکل ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیزیز کا یا کوئی ایسا محرک ہوتا ہے، اور کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جو بالکل فزیولوجیکل ہوتی ہیں اور جو ہمارے ڈیلی روٹین اور ہمارے لائف سٹائل سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے میں اگر بات کروں آپ سے اپنے فزیولوجیکل جو معاملات ہیں جو ہمیں کمر درد کر سکتے ہیں، جو ہمارے روٹین کی لائف سٹائلس کی وجہ سے، وہ اس میں سب سے پہلے تو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، یعنی کہ آج کل ہم سارا دن ینگ ہیں یا بڑے ہیں، سارا دن ہم نے اپنے بیٹھ کر کام کرنا ہے، کوئی لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہے، کوئی اپنے آفس کی چیئرس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسٹوڈنٹس اپنے کلاس رومز میں بیٹھے رہتے ہیں، گھر آ کر پھر اپنے لیپ ٹاپ پر اور اپنی پریزنٹیشنز بناتے ہیں، اور ہماری زندگی سے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیڈ پوسچرز، یعنی کہ ہماری گردن کا پوسچر بھی بیڈ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے لیپ ٹاپ کے اوپر جھکے رہنے کی وجہ سے، اور ہماری کمر بھی جو ہے وہ اپنی جو چونکہ ہماری کمر کے مہرے ایک دوسرے کے اوپر ایسے رکھے ہوئے ہیں، ون اوور دا ادر، تو ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر مسلز جو ہے وہ اسٹرین میں آ جاتے ہیں اور کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پیتھولوجیکل کازز کون کون سی ہوتی ہیں، پیتھولوجیکل کازز میں آپ خدا نخواستہ کوئی فریکچر ہو گیا، مطلب کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس میں پھر کوئی ایسی بیماری آ گئی، انفیکشن جو مہروں کی بیماری ہے وہ کر سکتی ہے، اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کوئی کینسرز وغیرہ یہ کمر کا درد پیدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسی وجوہات ہیں، وہ بھی فزیولوجیکل میں ویسے تو آتی ہیں، جیسے لیڈیز میں بہت زیادہ کامن ہے کہ جب وہ اپنی ریپروڈکٹیو لائف سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ملٹیپل پریگننسیز کی وجہ سے ان کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیبی کو فیڈ کراتی ہیں، پھر اس کے بعد جب وہ اپنی لیٹر 50s کی ایج میں پہنچتی ہیں تو مینوپاز کی وجہ سے ان کا جو کچھ ہارمونل چینجز ایسی آتی ہیں، کچھ ہارمونز ایسٹروجن وغیرہ جو جب فال کرتے ہیں تو ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ویورز، چونکہ یہ میرا چینل جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ خود سے تھوڑا بہت اسیس کر لیں کہ آپ کو اپنی اس پرابلم کے بارے میں کتنا وری کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا جو کمر درد ہے وہ امیجیٹ آنسیٹ کا ہے، یعنی کہ ابھی کچھ ہی عرصے میں چند دنوں سے شروع ہو گیا ہے، تو آپ کو بالکل وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی مسل ریلیکسنٹ، کوئی بھی پیناڈول، کوئی بھی نیوبرول فورٹ کھا کر پہلے دیکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے پوسچر کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اپنا جو سیٹنگ ٹائم ہے، اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی لائف میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی لے کر آئیں، اور اپنی جو سیٹنگ آورز بھی ہیں اس کے اندر بھی تھوڑے سے بریکس دیں، جس میں آپ اٹھ کر اپنی اسٹریچنگ کریں، اور اس سے آپ کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ یو ول بی اے ہیپی مین کہ جی آپ کی کمر کا درد ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر یہ کمر کا درد آپ کا پرولونگ کر جاتا ہے، یعنی کہ 1 سے 2 ہفتے تک چلا جاتا ہے، تو آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اچھا، بہت سارے فزیشینز امیجیٹلی آپ کو ایکس رے ایڈوائز کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں انیشیل اسیسمنٹ کے بعد اگر کوئی ایسی پیتھولوجیکل کاز یا نیورولوجیکل کاز نظر نہیں آتی تو امیجیٹلی کسی ایکس رے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو چیک کر لیں گے اور اس کے بعد آپ کو جو پراپر میڈیکیشن ہے وہ تو ایڈوائز کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ اور کچھ لائف سٹائل چینجز بتائیں گے۔ اگر اس کے باوجود آپ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ آپ کا کمر کا درد 6 ویکس سے زیادہ تک چلا جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے انویسٹیگیشنز کروانی پڑیں گی، پھر ڈاکٹر صاحب آپ ایکس ریز بھی ایڈوائز کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی انویسٹیگیشنز کی ضرورت ہے کسی انفیکشن کو رول آؤٹ کرنے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، جیسے خدا نخواستہ کسی کا وزن بھی کم ہو رہا ہے تیزی سے ساتھ، پھر اور تھوڑا سا ڈیپتھ میں انویسٹیگیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح لیڈیز کے معاملے میں اگر وہ ان کی ایج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگر وہ ریپروڈکٹیو ایج سے گزر رہی ہیں، جیسے ان کی بیبیز ہیں، ان کو فیڈ کرانا ہے، تو پھر ان کی کچھ ٹیسٹ کروا کے کیلشیم لیولز دیکھ کے، ان کے وائٹامن ڈی لیولز دیکھ کے، تو ان کو یا وائٹامن ڈی دیا جائے گا، کیلشیم دی جائے گی، اور ان کو ایڈوائز کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی نیوٹریشن کو اور اپنی ڈیلی جو ان کی کھانے کی پینے کی ہیبٹس ہیں ان کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور اپنی کھانے کی اور اپنی خوراک میں کون کون سی چیزیں ایسی ایڈ کرنی ہیں دوسری میڈیسنز کے ساتھ کہ ان کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ اگر فیمیلز
فار ایگزامپل 50s کی ایج میں ہیں، جہاں مینوپاز کی ایج آ گئی ہے، تو پھر ان کو زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر وہ آسٹیوپروسس کی طرف جاتی ہیں، جس میں ہڈیاں بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں، ارلی فریکچرز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ذرا سی فال کے ساتھ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو، تاکہ وہ آپ کو پراپر اس کی میڈیسنز دیں، کیلشیم دیں، وائٹامن ڈی دیں، اور اگر ضرورت ہے تو کوئی ریپلیسمنٹ تھراپیز کی طرف جا سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ضرورت ہو، یا کچھ ہائی لیول کے بیس فاسفونیٹس وغیرہ بھی ایڈوائز کیے جا سکتے ہیں. اچھا ویورز، اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ گھر میں کیسے اسیس کریں گے کہ اب آپ کو یہ پین فیزیولوجیکل ہے یا پیتھولوجیکل ہے. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ پین اگر آپ کا 6 ویک سے زیادہ ہو گیا تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے، لیکن آپ کچھ اسیسمنٹ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کا جو کمر درد ہے وہ ریڈیٹ کر رہا ہے آپ کے کسی ایک ٹانگ کی طرف یا دونوں ٹانگوں کی طرف، اور مزید یہ کہ آپ کی ٹانگ کا فرنٹ کا حصہ، اندر کا حصہ یا باہر کا حصہ سن ہو رہا ہے، یا آپ کے پاؤں میں کوئی ایسی چینجز آ رہی ہیں، جیسے آپ کا جو پاؤں ہے وہ آپ اس کو پراپر طریقے سے سیدھا نہیں کر پاتے، یعنی کہ فلیکشن نہیں کر پاتے اس کی، ٹھیک ہے، یا کوئی پاؤں کا حصہ سن ہو گیا ہے، یا اس میں کوئی طاقت کی کمی ہے، یا آپ کو اپنے کسی ٹانگ میں کوئی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو پھر لازمی آپ کو فوراً کسی پراپر اسپائنل سرجن کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو علامات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ شاید آپ کے کسی محرے میں یا دو محروں کے درمیان کوئی کمپریشن ہے، اور آپ کی نروز جو ہیں وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہی ہیں، وہ کمپریس ہو رہی ہیں. تو پھر آپ کو لازمی فوراً فوراً ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جائیں آپ. اچھا، یہ تو ساری نارمل وجوہات تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں دونوں صورتوں میں، تاکہ آپ کو خود سے اسیسمنٹ ہو جائے کہ آپ کی کمر درد کیا ہے اور آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس کے بعد ہم اگر آئیں اس کے ٹریٹمنٹس کی طرف، تو اس میں پھر آپ کی جو لائف سٹائلز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ہر وقت بیٹھے رہنا ایک بہت ہی بری، ایک جو یا ہماری مجبوری ہے یا ہیبٹ بن گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کریں. میری پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے کہ اپنی زندگی میں 30 سے 40 منٹ روز کے نکالیں، ایکسرسائز کریں، دوڑیں، جم کریں، تھوڑا باہر نکلیں، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیڈیز کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی زندگی میں تھوڑی سی پازیٹیو چینجز لازمی لے کر آئیں. میں ان لیڈیز کے لیے کہہ رہا ہوں جو موسٹلی ہاؤس وائفس ہیں. ہاؤس وائفس کا کیا ہوتا ہے کہ سارا دن گھر میں کام کرتی ہیں، پہلے بچوں کو بھیجا اور اس کے بعد اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئیں، پھر میڈز آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی مصروفیت رہتی ہے، پھر کھانے پکانے یہ وہ سارا دن. تو ان کے جو اسپاؤزز ہیں، ہسبینڈز ہیں، وہ گھر سے باہر گئے ہوتے ہیں، وہ بھی رات کو لیٹ آتے ہیں، اور یہ سارا دن گھر میں مصروف رہنے کی وجہ سے ان کی لائف میں ایک مونوٹنس یعنی کہ یکسانیت سی آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ انگزائٹیز کا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا، سٹریسز کا شکار ہوتی ہیں، اور وہ بھی جو ہے کمر درد اور جسمانی درد اور ہر وقت تھکن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کرکس یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمر درد کو ایڈریس ضرور کرنا ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. زیادہ تر جو کمر کے درد ہیں وہ مسکولو اسکیلیٹل پرابلمس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا مسل کا کوئی اسپیزم آ گیا، یا آپ کے کوئی پوسچر کا پرابلم ہو گیا. اور اگر وہ علامات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ جس کی وجہ کہ آپ کی ریڈیٹ کر رہی ہے، کوئی حصہ سن ہو گیا ہے، یا آپ کی درد کی ڈیوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، یا آپ کی درد کی سیویرٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ساری چیزیں وارن کرتی ہیں کہ اب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو بیک ایک کے بارے میں، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ میں آپ کو اگر ڈیٹا بتاؤں کہ ہر 5 میں سے 4 لوگوں کو اپنی زندگی میں کمر درد ہونے والا ہے. یہ اتنا کامن پرابلم ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کامن پرابلم کے بارے میں جو ڈیلی پیشنٹس آتے ہیں آپ کو ضرور بریف کروں. آپ کو اگر اس سلسلے میں کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ اپنے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.